جب ظلم و ستم کی راتیں طویل ہو گئیں، جب مکہ میں کلمہ توحید کے پروانوں پر زمین تنگ کر دی گئی، جب شعب ابی طالب کی گھاٹیاں صحابہ کی بھوک و پیاس سے کرہانے لگیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر مکہ کی گلیوں میں مٹی پھینکی گئی، جب طائف کے پتھر محبوب خدا کے مبارک قدموں سے خون نکالنے لگے، اور جب بالآخر اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، تب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان قریب وہ تمہیں عزت کی فتح عطا کرے گا، وہی وعدہ جو سورہ فتح میں خوشخبری کی صورت میں نازل ہوا۔ اور بالآخر وہ گھڑی آئی جب 8 ہجری میں 10 سالہ حدیبیہ کا صلح نامہ قریش کی طرف سے توڑا گیا اور مسلمان لشکر محمدی کی قیادت میں بغیر خون بہائے مکہ کی سرزمین میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ یہ تاریخ کا وہ عظیم دن تھا جسے یوم الفتح کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کا عظیم الشان لشکر ترتیب دیا اور مکہ کے قریب پہنچ کر فرمایا، آج عاجزی کا دن ہے، فقر و غرور کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ وہ دشمن جو آپ پر پتھر پھینکتے تھے، جنہوں نے آپ کو شعب ابی طالب میں محصور کیا، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، ان سے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور جب خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو وہ لمحہ تاریخ کی سب سے روحانی گھڑی تھی۔ محبوب خدا اپنے اونٹ قصوہ پر سوار تھے اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ اونٹ کی پشت سے لگا ہوا تھا۔ آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دیوار ہر کونے میں لات، منات، حبل، عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی مورتیوں کا راج تھا، لیکن آج سچائی کے سامنے باطل کی ایک نہ چلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا مبارک سے ان بتوں کو ایک ایک کر کے گرانا شروع کیا اور ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت فرماتے گئے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا۔ جیسے ہی ہر بت گرتا، تکبیر کی صدا بلند ہوتی اور فضائیں اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھتیں۔ خانہ کعبہ جو صدیوں سے مشرکانہ رسومات میں جکڑا ہوا تھا، آج اپنے اصل مالک کے نام پر پاک کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کیا جہاں کبھی لات و منات کے جھوٹے قصے سنائے جاتے تھے۔ آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آپ نے فرمایا، قریش والو، تم سے کیا سلوک کروں؟ سب نے جواب دیا، آپ کریم ابن کریم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمنوں کے دل پگھل گئے۔ ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حمزہ خالد بن ولید جیسے جری دشمن آج دامن محمدی میں پناہ لے رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دیں۔ وہی حضرت بلال جنہیں مکہ میں احد احد کہنے پر دہکتے پتھروں پر لٹایا جاتا تھا، آج وہی بلال اللہ کی وحدانیت کی صدا خانہ کعبہ کی چھت سے بلند کر رہے تھے۔ ابو سفیان کے چہرے پر حیرت، عبرت اور ایمان کے آثار چمکنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو طہارت دی، نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی کعبہ کا حجر اسود چوما، کعبہ کی دیواروں کو خوشبو سے معطر کیا اور پھر وہاں سے شرک کی ہر نشانی کو ختم کر کے خانہ کعبہ کو ایک بار پھر اللہ واحد و قہار کی عبادت کا مرکز بنایا۔ وہی کعبہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خالص توحید کے لیے تعمیر کیا تھا، آج وہی کعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اپنے اصل نورانی اور پاکیزہ مقام پر بحال ہو رہا تھا۔ فتح مکہ وہ انقلاب تھا جس نے نہ صرف مکہ بلکہ پورے عرب کو جھنجھوڑ دیا۔ مکہ کے بعد دل فتح ہوئے اور پھر اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ فتح مکہ اور خانہ کعبہ کی تطہیر وہ موقع تھا جہاں رحم، عدل، توحید، اخلاص، عاجزی، حکمت، قیادت اور نبوت ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے، جس نے رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کا گھر طاقت سے نہیں، تقویٰ سے فتح ہوتا ہے، اور وہی بندے کامیاب ہوتے ہیں جو انتقام کے موقع پر معافی دے کر دل جیت لیتے ہیں۔